جس گھر پر باپ اس قدر مسلط ہو کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہ ہلے تو افراد خانہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہیرا پھیری پر تو مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑے خان کے گھر میں ہیرا پھیریوں کی چچوندریں چلتی تھی۔ سب مل کر پلان کرتے کہ جن کو کیسے قابو میں لایا جائے، پھر پلان کو عمل میں لایا جاتا اور کامیابی پر جشن منایا جاتا۔ اشفاق گھر کی ان رونقوں میں حصہ نہ لیتا تھا۔ گھر والے بھی اسے گھر کا فرد نہیں سمجھتے تھے۔ ایک روز نیم چھتی پر بیٹھے ہوئے میرا جی چاہا کہ اسے چھیڑوں۔ شتو، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ بولا، یہ سب کیا ہے؟ کیا؟ یہ زوبی، محترمائیں اور بندر بازا۔ پتہ نہیں یہ محترمائیں کیوں آتی ہیں اس کے پاس، پتہ نہیں، روز نئی سے نئی، روز نئی سے نئی۔ ہاں، روز نئی۔ تم نے انہیں غور سے دیکھا ہے کیا؟ کیوں؟ بس خیال ہی نہیں آیا۔ تم لڑکیوں کو نہیں دیکھتے کیا؟ دیکھتا نہیں، بس دکھ جاتی ہے۔ تمہیں کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ بولا، دفتر مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، ایک سے ہوئی تھی۔ کون تھی وہ؟ کزن تھی۔ تم نے اظہار محبت کیا تھا کیا؟ اس نے کیا ہوگا۔ نو، نہیں۔ پھر محبت کیسے ہوئی؟ پتہ نہیں، وہ بولا، مجھے اس وقت پتہ چلا کہ ہو گئی ہے جب وہ ایک مہینہ ہمارے گھر میں رہنے کے بعد چلی گئی تھی۔ ارے، وہ کیسے؟ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھر کر کہا، ہمارے خاندان میں سبھی لڑکیاں خوبصورت ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ بولا، بس اچھی لگتی تھی، نئی نئی جوانی چڑھی تھی۔ ایک مہینہ ہم اس سے کھیلتے رہے، کبھی گیند بلا، کبھی گھیڑی کاڑا، کبھی بڑا ٹہن۔ وہ مہینہ بڑی رونق میں گزرا۔ پھر اس کے ماں باپ کا خط آ گیا، انہوں نے اسے بلا لیا۔ ہم سب نے خوشی خوشی اس کا سامان باندھا اور اسے رخصت کیا۔ میں اس کے لیے بہت سے مکئی کے دانے بنوا کر لایا، پھر ان پر گڑ کی گرم پت چڑھائی، بہت سے گنوں کے ٹکڑے لے کر باندھا، ستو بنوائے، اماں نے پنیاں بنائی۔ ہم سب اس کی تیاری میں مصروف رہے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو بولی، شتو، مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے نہیں جاؤ گے کیا؟ نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ سبھی جا رہے ہیں، وہ بولی، تم کیوں نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ بولی، میں کوٹھے پر چڑھ کر تمہاری گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھوں گا نا، میں نے کہا۔ ہمارے کوٹھے سے گاڑی جاتی ہوئی صاف نظر آتی ہے، ساری کی ساری، دیر تک نظر آتی ہے، دور تک نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کھلونا گاڑی ہو۔ غزالہ نے بڑی منتیں کی کہ میں ساتھ جاؤں، لیکن میں نہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ چلی گئی تو دفتر مجھے محسوس ہوا جیسے سارا گھر خالی ہو گیا، قلب خالی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر خالی کیسے ہو گیا۔ گھر میں سبھی لوگ تھے، اماں تھی، ابا تھے، بھائی تھے، بہن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیشن پر تو صرف 2 بھائی گئے تھے، باقی سب تو گھر پر ہی تھے۔ پھر گھر خالی کیسے ہو گیا، میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بولا، لیکن گھر بالکل خالی ہو گیا، بالکل، اتنا خالی ہو گیا جیسے پہلے کبھی ہوا ہی نہ تھا۔ پھر میں نے پوچھا۔ پھر میں گھبرا کر کوٹھے پر چلا گیا اور بساتی پر چڑھ کر گاڑی کو دیکھنے لگا۔ جب گاڑی چھک چھک
چھک چھک کرتی ہوئی سامنے آئی تو پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر رو دو، لیکن میں نے بڑا ضبط کیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ امی ابا گھر پر تھے نا، انہیں معلوم تھا کہ جب بھی میں برساتی پر چڑھ کر گاڑی دیکھنا کرتا ہوں تو وہاں کھڑے ہو کر تالیاں بجاتا ہوں، قہقہے لگاتا ہوں، چلا چلا کر گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ گاڑی مورنی کی چال چل رہی ہے، آؤ دیکھ لو۔ میں نے آہ بھری۔ میں خوفزدہ ہو گیا، شتو نے کہا۔ اگر اماں نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گی، اس لیے چھپ چھپ کر روتا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر اشفاق بولا۔ میں روتا رہا، دیوار سے لگ کر روتا رہا۔ بھائی جو اسے اسٹیشن پر چھوڑنے گئے تھے وہ گھر واپس آ گئے، گاڑی پتہ نہیں کتنے اسٹیشن دور جا چکی، مگر میں دیوار سے لگ کر روتا ہی رہا۔ اور تجھے پتہ چل گیا کہ تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، میں تو حیران تھا کہ میں رو کیوں رہا ہوں، مجھے ہو کیا گیا ہے۔ پھر کزن کے جانے کے بعد مہینوں اور بلا ناغہ جب بھی وہ وقت آتا تو میں کھیل کود چھوڑ کر چپکے سے چوری چوری کوٹھے پر چلا جاتا، اور جب گاڑی سامنے آتی تو میرے آنسو نکل آتے۔ مہینوں بھر میں گاڑی کو دیکھ کر روتا رہا۔ پھر تجھے پتا کیسے چلا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا، شتو نے آہ بھر کر کہا۔ اس کا نام وحید تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں گاڑی کے وقت کھیل کود کو چھوڑ کر کوٹھے پر چڑھ جاتا تو اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھے روتے ہوئے پکڑ لیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تو روتا کیوں ہے بھائی؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ کب سے روتا ہے تو؟ اس نے پوچھا۔ کئی مہینے ہو گئے، میں نے کہا تھا، جب سے وہ گئی ہے۔ وحید نے میرا ہاتھ دبایا اور دبی آواز میں بولا، میں بتاؤں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بتا۔ بولا تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس وقت کزن کی عمر کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ 18 سال کی ہوگی۔ اور تم کتنے بڑے تھے؟ میں 9 سال کا تھا۔ میں نے کہا لگایا، احمد، وہ کوئی عمر ہوتی ہے محبت کی؟ شتو نے اپنی نگاہیں مجھ پر مرکوز کر دی اور بلا کی سنجیدگی سے بولا، وہی تو عمر ہوتی ہے، اس کے بعد تو صرف دروازے ہی بند ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ نیم چھتی پر قیامت کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ دیر تک گہری خاموشی طاری تھی۔ پھر دور، بہت دور سے شتو کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس کے بعد آج تک میں کبھی نہیں رویا۔ گھر سے کوئی بھی چلا جائے میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، جیسے کوئی گیا ہی نہ ہو، کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کسی کے جانے پر کوٹھے پر چڑھ کر کبھی گاڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس روز کے بعد شتو نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں یوں ہو گیا جیسے کوئی چھپڑ ہو، ایسا چھپڑ جس میں کسی نے پتھر نہیں مارا، جس میں کبھی کوئی لہر نہیں اٹھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ کھوئی ہوئی آنکھوں سے دیوار کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی جانے والی گاڑی کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ آخر میں نے اس کی گہری خاموشی کو توڑا اور بولا، اور وہ، اس کا کیا حال ہوا؟ کس کا؟ شتو نے چونک کر کہا۔ کزن کا۔ پتہ نہیں، وہ بولا۔ اسے پتہ چلا کیا؟ کس بات کا؟ کہ تم گاڑی کو دیکھ کر روتے رہے۔ پتہ نہیں، وہ بولا۔ پتہ چل بھی جاتا تو وہ قہقہ مار کر ہنس دیتی۔ اب وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی ہے، شتو نے جواب دیا۔ 5 بچے ہیں، بیٹھتی ہے تو کھٹولی بھر جاتی ہے۔ اور یوں دوستوں،
آج کا چیپٹر ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اردو ادب سے آپ کو روشناس کرواتے رہیں. وہ گمگشتہ افسانے، وہ قلم نگار، وہ مصنف، افسانہ نگار جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے تئیں بہت کوشش کی ایک بہترین کاوش کرنے کی، اور ان کو آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا افسانہ پسند آیا ہوگا. آپ کا فیڈ بیک، آپ کا کامنٹ، آپ کا کرٹیسزم ہمیشہ ویلکم رہے گا. ہمیشہ ہم اس کو دل سے قبول کریں گے، اور امید کرتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ جس کو ہم ہمارا ورثہ کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے شب بخیر.